جنرلز کے حوالے سے چلیں یہ بات تو ہوتی تھی کہ سیاست میں مداخلت کرتے ہیں، جمہوریت نہیں چلنے دیتے ہیں، لیکن یہاں تک معاملات آ گئے ہیں کہ کرپشن کے مبینہ چارجز ہیں اور ان کے خلاف تحقیقات ہو رہی ہیں۔ یہ تحقیقات کون کر رہا ہے سر؟ یہ معلوم نہیں ہے کہ تحقیقات ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں، اور جو یہ کہہ رہے ہیں وہ ان کو بتانا چاہیے کہ کیا کریں، لیکن یہ جو کورٹ مارشل والی بات ہے، اس کا جو ٹیکنیکل پہلو ہے وہ میں آپ کے سامنے ضرور لے آتا ہوں تاکہ سب کو پتا ہو کہ کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں ہو سکتا اور کب ہونا چاہیے تھا۔ ایک اس سے پہلے میں اتنا جملہ کہہ دوں کہ دیکھیے جب گھوڑا کھڑا تھا تو سبھی اس کے ارد گرد ناچ رہے تھے، بلکہ ایک دوسرے سے بڑھ کر ایکسٹینشن دینے کو تیار تھے۔ جب گھوڑا گر گیا تو سب لوگ ککے مارنے ٹھڈے مارنے پر تلے ہوئے، اس سے لوگوں کا کردار جو ہے وہ سامنے آتا ہے۔ یہ بات میں یہیں پہ چھوڑتا ہوں۔ دیکھیں جو کورٹ مارشل ہے وہ حاضر سروس آفیسرز کا ہوتا ہے۔ آج تک کسی چیف کا کورٹ مارشل کی بات ہوئی نہیں ہے، اس لیے اس کے شاید زیادہ ہمیں خد و خال معلوم نہ ہو، لیکن جب کوئی آفیسر ریٹائر ہو جائے، چاہے وہ 3 سٹار ہو ایون 4 سٹار ہو، تو اس کو صرف 2 صورتوں میں اس کا کورٹ مارشل ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کو واپس اٹیچ کیا جا سکتا ہے آرمی کے ساتھ اور کورٹ مارشل ہو سکتا ہے۔ وہ 2 صورتیں یہ ہیں، ایک تو یہ کہ اگر کہیں بعد میں یہ پتہ چلے کہ فوج کے پیسوں کے سلسلے میں انہوں نے کوئی خرز برز کی ہے تو اس میں ان کو واپس بلا کر کورٹ مارشل ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ کوئی اینمی سپائی کے طور پر یا کوئی ایسا کام کیا ہو جو دشمن کو فائدہ پہنچایا ہو، اس کی اگر کوئی رپورٹ ہو جائے تو واپس بلا کر، بلکہ اس میں تو سویلینز کا کورٹ مارشل بھی ہو سکتا ہے، تو ان کو بلایا۔ اور کوئی صورت کورٹ مارشل کی نہیں ہے جب کوئی شخص ریٹائر ہو جائے۔ تو یہ موقع دیکھیں، جب اسلام آباد ڈائیلاگ میں چیف نے بات کی تھی پالیسی کے خلاف، جو کہ گورنمنٹ کی پالیسی تھی یا پرائم منسٹر کی پالیسی تھی، دیٹ واز دی رائٹ ٹائم۔ اس وقت وہ ان کو معزول کر سکتے تھے، کہہ سکتے تھے کہ یہ حکومت کی پالیسی ہے، آپ نے اس کی خلاف ورزی کی ہے، سر عام کی ہے، لہذا آپ کو ہم معزول کرتے ہیں۔ یہ دیٹ واز پاسبل۔ اسی طریقے سے اگر فیض حمید صاحب جب موجود تھے سروس میں اور پی ڈی ایم کی حکومت آ چکی تھی تو ان پر یہ جتنے الزامات تھے لگا کے ان کو فارغ کرتے۔ تو بات یہ ہے کہ کر سکتے کچھ نہیں ہے، ٹائم پر ان کو پتہ نہیں چلتا کہ کیا کہنا ہے، اپنے وکیلوں سے کوئی مشورہ کرتے نہیں ہیں اور بعد میں پھر ایسی باتیں کرتے ہیں جن کا ہونا ناممکن ہے۔ اچھا سر، اسی پرائے میں بتا دیجیے گا، جو آپ نے سپائی کی بات کی، اس میں ایک حالیہ واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، مجھے نام نہیں یاد آ رہا، اگر آپ پوائنٹ آؤٹ کر دیں گے کہ جو لاسٹ ہمارا کورٹ مارشل ہم نے دیکھا تھا وہ اسی بنیاد پر ہوا تھا، سپائنگ کے بنیاد پر۔ جی 3 سٹار تھے، لیفٹیننٹ جنرل جاوید، اور ان کا کورٹ مارشل ہوا اور وہ ان کو سزا ہوئی 10 سال کی۔ اسی طریقے سے ایک بریگیڈیئر صاحب تھے، ان کو سزائے موت ہوئی۔ تو جب ایسے پتہ چل جاتا ہے پھر تو ہوتا ہے، لیکن وہ سرونگ تھے اس لیے وہ آسان تھا۔ لیکن اگر وہ ریٹائر ہو بھی جاتے، اس کے بعد بھی ایسا اگر کوئی معاملہ سامنے آ جائے تو وہ واپس اٹیچ کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، مریم صاحبہ کا جو آرگیومنٹ ہے سر وہ یہی ہے کہ وہ تو عدالت میں گئی تھی، ان کے خلاف مقدمہ انہوں نے دائر بھی کیا تھا، ظاہر ہے پھر عدلیہ کے حوالے سے بھی وہ کہتے ہیں کہ من پسند فیصلے ہوتے تھے، بینچز فکسڈ ہوتے تھے۔ تو اگر اس ملک میں اگر عدلیہ بھی کلیئر نہ ہو، ان دا کلیئر نہ ہو، اور فکس بینچز کا الزام لگ رہا ہو اور پتہ ہو کہ کہیں نہ کہیں سے، اور سر یہ بات تو آپ کو پتہ ہے کہ جنرل باجوہ صاحب ہی تھے جس وقت پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہے، وہ کر سکتے تھے ان کا کورٹ مارشل، تو وہ نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن اب پس پردہ وہ بھی یہی چاہ رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے تقرریاں بھی ابھی انہی کی منشا پہ ہو رہی ہیں کچھ، تو یہ کیا معاملات ہیں سر؟ جی دیکھیں، وہ جب گھوڑے کا میں مثال دے رہا تھا، ایک چیز میں بھول گیا جی سر، اور وہ ابھی آپ خود ہی پتہ لگا لیجئے میں کس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ جب گھوڑا گر جائے تو اس کو بھی چاہیے کہ ہاتھ پاؤں چلانا بند کر دے، آرام سے ساکت ہو کے لیٹا رہے، ورنہ پھر پرابلم ہوتے ہیں۔ تو یہ جو آپ بات کر رہی ہیں، یہ ابھی ساری چیزیں ہوا میں ہیں، ان کا کوئی بنیاد نہیں ہے، اس کا کوئی آگے چلنا ممکن نہیں ہے۔ اور یہ ہے کہ اگر کوئی ابھی بھی اپوائنٹمنٹس کسی ان کے ہو رہی ہیں، میرے خیال میں ایسا بالکل نہیں ہے، کیونکہ وہ تو چیف بہت انڈرمائن ہو جاتا ہے، سٹنگ چیف بہت انڈرمائن ہو جاتا ہے اگر کسی اور کے کہنے پہ وہ چلے۔ تو یہ میں نے دیکھا ہے، اچھے طریقے سے قریب سے دیکھا ہے کہ جس دن ایک چیف گھر چلا جاتا ہے اور دوسرا چیف ٹیک اوور کر لیتا ہے، اس کے بعد بس وہی چیف ہوتا ہے۔ اور یہ ناممکن ہے کہ کوئی ٹھیک ہے کوئی مشورہ دے دے تو دے دے، لیکن کسی کے کہنے پہ وہ بالکل نہیں چلتا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ سب کچھ فیس اس نے خود کرنا ہے، اکیلے نے کرنا ہے۔ سر یہ جو باتیں ہو رہی ہیں کہ ہاؤس اریسٹ میں ہیں، تحقیقات ہو رہی ہیں، اب یہ بے بنیاد الزامات ہیں، رومرز ہیں، یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن معاملات اس نہج پر پہنچ گئے کہ اب بہت زیادہ اوپن کرٹیسزم ہو رہا ہے۔ یہ ادارے کے لیے بھی سر مطلب کوئی مسئلہ بن سکتا ہے؟ کوئی ادارے کے اندر سے اس طرح کی آوازیں آ رہی ہیں کہ مطلب یہ ذرا زیادتی ہو رہی ہے؟ جی دیکھیں، جو تو لوگ یونیفارم میں ہیں
وہ جب اس قسم کی کوئی بات ہو تو وہ تو فوراً پھیل جاتی ہے اور وہ چھپ سکتی نہیں ہے. البتہ جو ویٹرنز ہیں اگر ان کے ساتھ کسی کے ساتھ یہ ہو رہا ہو تو بعض اوقات پتہ نہیں چلتا. مجھے اس چیز کا بالکل علم نہیں ہے, اور اگر میرا خیال ہے کہ ہم سے یہ بات چھپی رہ سکتی نہیں تھی اگر کوئی ایسا ہوتا کہ کسی کو ہاؤس اریسٹ کیا ہوا ہے اور کسی کے خلاف تحقیقات ہو رہی ہیں. اور پھر بات یہ ہے کہ جب سزائیں دی جائیں گی تو وہ تو بالکل نہیں چھپے اس میں طریقے سے نہیں دی جا سکتی. اس کا باقاعدہ پروسیس ہے, پہلے انکوائری ہوتی ہے, سمری آف ایویڈنس ہوتی ہے, ایک باقاعدہ پروسیڈنگز چلتی ہیں. اور جیسے میں نے کہا کہ جو لوگ چلے جائیں, ہاں ایک اس میں ہے, وہ میں ضرور آپ کو بتا دوں کہ کچھ آفیسرز جو ہیں چھٹی پر جاتے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد, اس کو کہتے ہیں LPR, لیو پرائر ٹو ریٹائرمنٹ. رائٹ. یعنی کہ وہ اپنی ڈیوٹی سے ان کو فراغت ہو جاتی ہے لیکن وہ فوج کی اسٹرینتھ پہ رہتے ہیں. رائٹ. تو اگر کوئی ایسا آفیسر ہو جو کہ چھٹی پر ہو لیکن ریٹائر ہو چکا ہو, اس کو واپس بلایا جا سکتا ہے, اس کا کورٹ مارشل ہو سکتا ہے کسی بھی بات کے اوپر. یہ بات میں آپ کو پہلے بتانا بھول گیا تھا. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ. مگر سر یہ بتا دیجیے کہ آرٹیکل 6 کا اگر اطلاق ہو, اگر تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میں کیمرے لگائے گئے مبینہ طور پر, اور وہ اس میں ملوث بھی تھے, جو کہ عمران خان صاحب پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ان کو مدد حاصل تھی نمبر پورے کرنے میں جب کوئی بل پاس کرانا ہوتا تھا, تو یہ معاملات تو آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی میں آتے ہیں. تو اگر آرٹیکل 6 لگایا جائے تو کیا اس کے لیے بھی یہ ہوتی ہے قدغن کہ وہ ریٹائرڈ ہوں یا سرونگ ہو؟ نہیں جی, آرٹیکل 6 تو جو ہے نا وہ تو آپ کو پتا ہے کہ وہ تو سول کورٹ میں چلتا ہے مقدمہ, اور وہ گورنمنٹ کا صرف پریروگیٹو ہے کہ وہ اس کو انیشیٹ کر سکتی ہے. ہر کوئی آرٹیکل 6 لگا نہیں سکتا میری دانست کے مطابق, مجھے زیادہ اس کے بارے میں نہیں ہے. پر اس میں کوئی قدغن نہیں ہے کہ کوئی اس میں کوئی قدغن نہیں ہے. اس میں اگر آپ کے پاس ثبوت ہوں تو چاہے جتنا ٹائم گزر گیا ہو آپ یہ کام کر